اسلامی اقدار کی حفاظت کے لیے مولانا نے اپنی تمام تر توانائیاں صرف فرمائیں۔ متحدہ مجلس عمل کے بانی ہونے کی حیثیت سے تقریباً تمام مذہبی جماعتوں کو آپ نے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کا مثالی کردار بھی ادا کیا۔ ہزاروں شاگرد ملک کے طول و عرض میں دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ مولانا کی شہادت سے یہ ملک ایک مدبر، سیاسی، مذہبی رہنما سے محروم ہو گیا۔ آج کا یہ عظیم اجتماع ابھی آپ نے میری تائید کرنی ہے، حکومت وقت سے بھرپور مطالبہ کرتا ہے کہ مولانا کے قاتلوں کو خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں شیخ التفسیر والحدیث استاد العلماء حضرت مولانا محمد افضل صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں خطاب فرمائیں۔ تشریف لا رہے ہیں شیخ التفسیر مولانا محمد افضل صاحب۔ نعرہ تکبیر، اشاعت التوحید و سنہ، ختم نبوت کانفرنس۔ والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم گرامی قدر حضرات، سی قدر معزز علماء کرام اور قابل صد احترام سامعین حضرات، انشاءاللہ اپنے اپنے
مخصوص علمی انداز میں آپ سے مخاطب ہوں گے. دو چار باتیں میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا. اللہ کریم اپنے فضل و عنایت سے اپنی رضا کی خاطر ختم نبوت کے بنیادی عقیدہ میں مجھے کچھ کہہ سکنے کی جس طرح اللہ کی توحید کا مسئلہ اسلام کے بالکل بنیادی عقائد میں سے ہے، اسی طرح امام الانبیاء حضرت محمد کہ جن پر اگر کسی کو معمولی شک بھی گزرنے لگے تو اس پر فوراً کفر کا فتویٰ صادر ہے. انتہائی جذب کے ساتھ، ایقان کے ساتھ ان مسائل کو ماننا، دل میں جگہ دینا، اور دوسرے جز میں دوسرے بنیادی عقیدہ ختم نبوت اور آپ کی رسالت اور آپ کی ناموس اور آپ کی عظمت کا مسئلہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا. جس طرح عقیدہ توحید میں تھوڑا سا تذبذب انسان کو ایمان اور اسلام سے خارج کر دیتا ہے، بعین ہی ختم نبوت کے مسئلے میں بھی اگر کوئی معمولی تذبذب کا شکار ہوتا ہے تو ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا، وہ بھی کفار کی صفوں میں جا گھستا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے پاک رسول کی عظمت کے بہت سارے دلائل ہیں، مختلف انداز سے آپ کی عظمت ثابت ہے، لیکن ان عظمتوں میں سے ایک بنیادی سبب اور بنیادی وجہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، صالح اور حضرت ہود علیہ السلام آئے. نبوت تو ہر دور میں چلتی رہی، جس کو اللہ نے منتخب کیا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. دیکھنا یہ ہے کہ جتنی محنت یا مجاہدہ اس دجال نے کیا اور کہتا ہے کہ محنت کی بنا پہ نبی بن گیا، پھر نبوت بھی کبھی کہا میں نوح ہوں، کبھی کہا میں موسیٰ ہوں، کبھی کہا میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہا میں ابراہیم ہوں، کبھی کہا میں آدم ہوں، اور کبھی کہہ دیا میں محمد رسول اللہ لعنت اللہ علیہ. جس رات میں اللہ کے پاک رسول کے سر کے برابر صداقت کے سر کی قیمت لگ گئی، جو نبوت کا سر لے کے آئے گا اس کو بھی 100 اونٹ ملیں گے، جو صدیق کا سر لے کے آئے گا اس کو بھی 100 اونٹ ملیں گے. یہ اعلان معمولی اعلان ہے؟ یہ معمولی قربانی سمجھتے ہو؟ جس کا کافر اعلان کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے کہ جس قدر شخصیت اہم ہمارے لیے پکڑنے میں محمد مصطفیٰ کی ہے، اسی طرح اہم شخصیت
خصوصیت ابو بکر کی ہے، کیونکہ جس قدر قربانیاں ابو بکر کی ہیں اس قدر قربانی کسی اور کی نہیں۔ اور میرے بھائیوں، بات حقیقت میں منقبت اور فضیلت اور قربانی کی ہوتی بھی وہ قربانی پیش کرے جبکہ رات کو جان ہتھیلی میں رکھ کر ہر گلی میں پہرے دار، ہر چوک پہ پہرے دار، ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی شریک اس میں موجود ہے، آج بچ کے نہیں جانے دینا، آج ان کو قتل کرنا ہے۔ لیکن اللہ کے پاک رسول اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دونوں کے دونوں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے سبحان اللہ العظیم پیغمبر علیہ السلام کی فکر ابو بکر کو ہے، کیونکہ ابو بکر کہتے ہیں جس وقت وہاں پہنچے نا، کھود لگاتے لگاتے غار ثور میں یا رسول اللہ ان مت فانا رجل واحد، اگر میں مر گیا تو میرے تو ایک جان کا مسئلہ ہے، لیکن اگر یہ کافروں کا وار آپ پہ چل گیا تو آپ کی موت تو پورے عالم کی موت تصور ہوگی۔ مجھے اپنی ذات کی فکر نہیں ہے، مجھے آپ کی فکر ہے۔ السلام ابو بکر کو تسلی دیتے ہیں، ما ظنو کا بھی اس نے اللہ ثالثہما۔ ابو بکر کیوں فکر کرتا ہے؟ ان دونوں کا کیا حال ہے، ان دونوں کا کیا مقام ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ کی ذات ہے، ذات ہے۔ راستے میں پھر مختصر کرتا ہوں، راستے میں جگہ جگہ پر اللہ کے پاک رسول کو آرام کے لیے سلاتے ہیں، صدیق اکبر کھڑے ہو کر پہرا دیتا ہے۔ اگر ہم دونوں یہاں پر بس بھائی ناروں میں وقت ضائع نہ کیجیے، یا اللہ کوئی پہرے دار ہوتا آ کر پہرا دیتا محمد عربی کا تو میں محمد آرام سے سکون کر لیتا اور سو جاتا۔ ادھر سے حضور کے دل میں تمنا آتی ہے، ادھر سے سعد بن ابی وقاص کے دل کے اندر اللہ یہ بات ڈالتے ہیں، اٹھ اور جا کر اللہ کے پاک رسول کا پہرا دے۔ سعد بن ابی وقاص تیر کمان کھٹکھٹاتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر فوراً باہر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نے فرمایا کوئی بندہ آ رہا ہے، دیکھ کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص، رات کے اس وقت میں کیسے آنا ہوا؟ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں دل میں سوتے سوتے خیال آیا، سعد تو سو رہا ہے اور اللہ کے پاک رسول کی عظمت اور جان کا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی دشمن پہنچ کر جانے نقصان نہ کر دے، اٹھ اور جا کر محمد عربی کا پہرا دے۔ یا رسول اللہ آپ کا پہرا دینے کے لیے آیا۔ یہ پہرے دار کہاں سے منتخب ہوئے تھے؟ اللہ کی طرف سے ہوئے تھے۔ کسی کو مکہ میں پہرا دینے کا موقع ملا، کسی کو مدینہ میں پہرا دینے کا موقع ملا، اور آج کل بھی ریاض الجنہ میں حاجی حضرات، عمرہ کرنے والے حضرات ریاض الجنہ میں دیکھ کے آئے ہوں گے، ایک خاص استوانہ اور ستون ہے جس کو حرس کہتے ہیں۔ حرس عربی زبان میں پہرے کو کہتے ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول کے پہرے دار کھڑے ہوتے تھے جو رسول اللہ پر پہرا دیتے تھے۔ تو یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اسباب کے درجے میں اپنے محافظ اور پہرے دار کھڑے کرنا یہ یقین اور توکل کے خلاف نہیں ہے۔ نبی سے بڑھ کر یقین کس کا ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑھ کر توکل کس کی ہو سکتی ہے؟ رب کی ذات پہ رکھنا توکل ہے اور اسباب کو چھوڑنا تعطل ہے۔ اسباب کو چھوڑنا تعطل ہے۔ اس لیے فرمایا پھر آگے جو شروع ہوئے اس کی مثالیں دیتے ہوئے بتاؤ بدر کے اندر 313 کیا تھا؟ اللہ کے پاک رسول نے 313 کی فوج ایک سبب ہی تو تھی، گھر میں بیٹھ کر
حضرت نوح علیہ السلام کی طرح دعا ہی کر دیتے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. حضرت ہود کی طرح دعا کر دیتے, ابراہیم علیہ السلام کی طرح دعا کرتے, موسیٰ کی طرح دعا کرتے اور ساری قوم کا صفایا ہو جاتا. احد کے اندر 700 بندے لے کے گئے, 300 تو واپس آ گئے تھے. 700 دکھائے اور ہمیں تعلیم دی, اسباب کو اختیار کرو پر اسباب پہ نظر نہ ہو. نظر کس پہ ہو؟ حضرت صدیق اکبر کو حضور کا پہرے دار مقرر کیا. اور صرف یہ ابو بکر کا گھرانہ, صرف ابو بکر کی ذات نہیں ہے, پورے کا پورا گھرانہ حضور کی خدمت میں. اس قربانی میں بیٹی اسماء ہے, گھر سے کھانا پکا کے رات کے وقت اللہ کے پاک رسول اور ابو بکر کو پہنچاتی. وہ غار ثور جو 2 گھنٹے کا سفر ہے تقریباً, اچھا طاقتور آدمی, بوڑھا آدمی یا کمزور آدمی تو چڑھ ہی نہیں سکتا, طاقتور بندے کے 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. لیکن اندازہ لگائیے عشق رسول کا, اندازہ لگائیے محبت رسول کا. وہ ایک عورت زاد ہو کر ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء کھانا پہنچاتی ہے. ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ سارا دن ادھر ادھر بھیڑیں بکریاں چراتا ہے, شام کے وقت غار ثور کے قریب دودھ نکال کر اوپر غار کے اندر پہنچاتا ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر حضور کا بیٹا سارا دن مکے کی گلیوں میں گھومتا پھرتا ہے. ابو جہل کیا کر رہا ہے, عقبہ کیا کہہ رہا ہے, امیہ کیا کہہ رہا ہے, کیا چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں, کیا کچھ سازشیں ہو رہی ہیں, کیا کچھ اس ہجرت کے اوپر نتائج نکل رہے ہیں. سارے دن کی جاسوسی کر کے رات کے وقت پاک پیغمبر کو جا کر ڈائری پہنچاتا. میرے بھائیوں ایسے لگتا ہے سارے پیغمبر کے, سارے ابو بکر کے گھرانے کو اللہ نے پاک پیغمبر کی قربانی اور خدمت اور ناموس کے لیے چن لیا. تو بات دور نکل گئی. یہ قادیانی دجال کہے مجاہدے سے, محنت سے میں نبی بن گیا ہوں, ذلی یا بروسی نبی بن گیا ہوں. سوال یہ ہے, کیا ابو بکر کا مجاہدہ تجھ سے کم تھا؟ وہ کیوں نہیں نبی بنا, کیوں نہیں نبوت کا دعویٰ کیا؟ کیا حضرت عمر کا مجاہدہ کم تھا؟ کیا حضرت عثمان کی قربانیاں کم تھی؟ کیا علی المرتضیٰ کی قربانیاں؟ خیبر کے میدان میں دیکھو, خیبر کا فاتح کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ ہے, ان کی قربانیاں کم ہیں. سعد بن ابی وقاص کی قربانیاں کم ہیں. ابو عبیدہ بن الجراح جن کو پاک پیغمبر کی زبان سے یہ تمغہ ملا, امین هذه الامت ابو عبیدہ, میری امت کا سب سے بڑا امین, سب سے بڑا امانت دار ابو عبیدہ ہے. تجھ کو کون امین کہتا ہے؟ جس کی امانت کے بول اللہ کے پاک رسول کی زبان سے نکلے, جس کی امانت اللہ کے پاک رسول کی زبان کی شہادتوں سے ثابت ہوئی. کیا اس امین و حاضر امہ کا مجاہدہ کم ہے تجھ سے؟ کیا وہ شخصیت جو غزوہ خندق میں اللہ کے پاک رسول پر جو گزری, حدیث کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں موجود ہے, قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے. اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہا ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا. ایمان والو ذرا یاد کرو اس وقت کو جس وقت اوپر سے بھی فوجیں چڑھ آئی تھی 10,000 کا لشکر, نیچے اندر مدینے سے بھی بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا تھا, وہ بھی کافروں یہودیوں کی سنگت میں
چلے گئے. اللہ کے پاک رسول پریشان ہو گئے. اس وقت اللہ کریم فرماتے ہیں جاءتکم جنود، میں نے اپنے آسمانی لشکروں کو اتارا، وریحن وریحن، اور ایک ایسی ہوا بھیجی، ایسی ہوا بھیجی جو تمہاری فتح کی بشارت لے کے آئی. اس لیے جب ہوا چلتی تھی نا، اللہ کے پاک رسول دعا فرمایا کرتے تھے اللہم اجعلھا ریحا ولا تجعلھا ریاحا، اللہ اس کو ریح بنا دے، ریاح نہ بنانا. کیونکہ سابقہ قوموں کے اوپر جب عذاب کے نمونے کا اللہ نے نقشہ کھینچا، وہاں پر ریاح کا لفظ بولا. پاک پیغمبر پر فتح کے لیے، آپ کی مدد کے لیے جو ہوا چلائی، وہاں پر ریح کا لفظ بولا. تو اللہ کے پاک رسول دعا کرتے تھے اللہ اس کو ہماری مدد والی وہ ہوا ریح کی شکل میں بنانا، ریاح کی شکل میں عذاب کا نمونہ کر کے نہ بنانا. میں نے عرض کیا اس قدر ہم پاک پیغمبر کو اس قدر پریشانی کہ اللہ کے پاک رسول برداشت نہ کر سکے. میرے چہرے کے آثار سے شاید میرے صحابہ بھانپ نہ لے کہ بنی قریظہ نے یہاں پر مخالفت کر دی ہو، معاہدہ توڑ دیا. اللہ کے پاک رسول چادر لے کر لیٹ جاتے ہیں اور اپنے رب سے گڑ گڑانا شروع کر دیتے ہیں اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہ ہمارے پردے کمزوریوں کے فاش نہ کرنا. اللہ ہم کمزور ہیں، تو جانتا ہے ہم کمزور ہیں، پر ہماری کمزوریوں پہ پردے ڈال دے. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اور جب اوپر نیچے سے دشمن چڑھ آئے ہیں، اے اللہ ان دشمنوں کے اندر، ان گھبراہٹوں کے اندر ہمیں اطمینان قلبی نصیب فرما، ہمیں امن نصیب فرما. اللہ کی طرف سے مدد اتری. پھر ایسی حالت میں گھبراہٹ کے اندر جو میں بات آپ کو اصل سنانا چاہتا تھا، حضور نے فرمایا کون ہے کہ دشمن کے لشکر کی جا کر خبر لے کے آئے، دشمن کیا کر رہا ہے. اب دیکھو یہ بڑا کوئی آسان مسئلہ تھا، جان ہتھیلی پہ رکھ کر دشمن کے لشکر میں گھس جانا، ان کی جاسوسی کر کے خبر لے آنا پاک پیغمبر کی طرف. اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں کون ہے جو دشمن کی جاسوسی کر کے آئے. حضرت زبیر اٹھتے ہیں آنا یا رسول اللہ، آنا یا رسول اللہ. فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر پوچھا کون ہے جو اور جاتا ہے، پھر کوئی نہیں اٹھتا، ہر کسی کو جان بڑی پیاری ہے. زبیر پھر اٹھتے ہیں آنا یا رسول اللہ. فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر حضور تیسری بار پوچھتے ہیں کون ہے جو جاسوسی کر کے آتا ہے. فرمایا آنا یا رسول اللہ. اور اللہ کے پاک رسول نے اس کا مجاہدہ اور اس کی قربانی دیکھ کر ارشاد فرمایا لکل نبی حواریٌ وحواریجی الزبیر. ہر نبی کا ایک خاص مصاحب اور رفیق ہوگا جنت میں، اور جنت میں وہ میرا خاص رفیق اور مصاحب زبیر بن عوام. زبیر بن عوام اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے چلتا ہے. حضور کہتے ہیں یہ میری چادر اپنے اوپر کر لے. سخت سردی کا موسم، تیز ہوا چلی ہوئی، سردی کا موسم ہو، ہوا تیز چلی ہوئی ہو، پھر علاقہ مدینہ منورہ کا ہو. مدینہ منورہ کی ٹھنڈک بہت زیادہ ہوتی ہے. اکثر حاجی وہاں مدینہ منورہ میں جا کر بیمار ہو جاتے ہیں بیچارے، ٹھنڈک برداشت نہ کرنے کی وجہ سے. اب ایسی حالت میں بڑے پریشان تھے حضرت زبیر، لیکن حضور نے فرمایا میری چادر اپنے اوپر لپیٹ لو. حضور کا معجزہ، زبیر کے جسم پر حضور کی چادر آئی. حضرت زبیر کہتے ہیں مجھے پسینہ آنے لگا. کیا ہونے لگا؟ مجھے پسینہ آنے لگا. کہتے ہیں میں جا کر بیٹھ گیا، اپنے آپ کو چھپایا نہیں کہ کہیں ظاہر نہ ہو جاؤں، حالت مسکوت نہ ہو جائے. وہاں پر ابو سفیان کمانڈر تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. کہنے لگا بھائی ایک خاص مشورے کی بات ہے، ذرا اپنے ارد گرد دیکھ لو، دائیں بائیں دیکھ لو، کوئی یہاں پر غیر نہ گھسا ہوا ہو. حضرت زبیر کی ذہانت دیکھیے.
حضرت زبیر کہنے لگے میں نے دل میں سوچا قبل اس کے کہ میرے ساتھ والا مجھ سے پوچھے تو کون ہے، میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے بھائی؟ نہیں سمجھ آئی قبل اس کے کہ وہ مجھ سے پوچھتا کہ تو کون ہے تو مجھے بتلانا پڑتا یا جھوٹ بولنا پڑتا، تو میں نے چاہا جھوٹ سے بھی بچ جاؤں، راز بھی نہ کھلے۔ اس وقت میں نے جلدی میں فوراً اپنے ساتھی سے کہا تو کون ہے بھائی؟ اس نے کہا میں اپنا ہی ہوں۔ اچھا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تو ساری ان کی یہ مشورہ اور تجویز یہ سن کر اس نے کہا حالات ناسازگار ہو گئے، 20-25 دن ہو گئے ہمیں محاصرہ کیے ہوئے، کامیابی نہیں ہو رہی، اور اب تو ہوا بھی چل پڑی، اب یہاں پر خیموں کی رسیاں ٹوٹ گئیں، دیگیں الٹ گئی جن میں کھانا پک رہا تھا، اور سارے کے سارے گھوڑے اور اونٹ وہ سب کے سب اپنی رسیاں توڑا کے بھاگ نکلے، حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی واپس چلتے ہیں، پھر کسی وقت تیاری کر کے آئیں گے اور مقابلہ کریں گے۔ جس وقت یہ اٹھے حضرت زبیر وہاں سے اٹھے، حضور کو آ کر خبر دی، فرمایا الحمدللہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم۔ عرض کر رہا تھا یہ حضرت زبیر کا مجاہدہ زیادہ ہے یا قادیانی دجال کا مجاہدہ زیادہ ہے؟ قادیانی دجال کہے میں مجاہدے سے اور محنت سے نبی بن گیا ہوں۔ ایک ایک صحابی کے مجاہدے کو دیکھو، اللہ کی قسم دل کانپ اٹھتا ہے کہ یہ کیسے متوکل انسان تھے، کس طریقے سے اللہ نے ان کے اندر جذبات کی سمت بھری ہوئی تھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نبوت کسبی چیز نہیں جو مجاہدے سے مل جائے، نبوت خالص وحی چیز ہے، اور اس وحی چیز کے تحفظ میں خاص طور پر جو ختم نبوت کا درجہ ملا نبی علیہ السلام کو اللہ کے پاک رسول نے پیشین گوئی فرمائی۔ پاک رسول کی پیشین گوئی، میرے بعد 30 بڑے بڑے دجال پیدا ہوئے، کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ہر دجال یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، سارے نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں۔ جس طرح یہ پیشین گوئیوں کا سلسلہ پیغمبر کا بہت طویل ہے۔ حضرت حسن کی پیشین گوئی، ان ابنی ھذا سید یصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا حسن ایک وقت میں بہت بڑا سردار ثابت ہوگا، مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے اندر صلح کرا دے گا۔ حضرت علی اور معاویہ کی صلح کے اندر ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ پیشین گوئی ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حرف بحرف پیغمبر کی ایک ایک پیشین گوئی ثابت ہو رہی ہے، لیکن ادھر قادیانی جھوٹے دجال کی پیشین گوئیاں دیکھو، جو پیشین گوئی کرتا ہے غلط، جو پیشین گوئی کرتا ہے جھوٹ، جو پیشین گوئی کرتا ہے اللہ فوراً اس کے جھوٹ کا پردہ فاش کر دیتے ہیں۔ بات کرتا ہے تو جھوٹ کے ملمس آ گئی، لوگوں کے سامنے باتیں کرتا ہے تو تب اس میں جھوٹ، پیشین گوئیاں کرتا ہے تو تب اس میں جھوٹ، اور سب سے بڑا جھوٹ اس کا اور جھوٹے ہونے کی دلیل میرے بھائیوں توجہ سے، نبی کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا کیا نہیں؟ ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا قد تم الدین وقد انقطع الوحی، دین مکمل ہو گیا، وحی کا آنا بند ہو گیا، اور اینقص دین محمد وانا حی، جب زکات کے منکرین نے دعویٰ کیا تھا نا ہم زکات نہیں دیتے، حضرت صدیق اکبر کے سامنے کئی صحابہ نے یہ تجویز پیش کی، ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، یہ تو اپنے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کے قائل ہیں، روزے کے قائل ہیں، صرف ایک زکات کا ہی انکار کیا ہے نا، ان کے خلاف جہاد ابھی نہیں کرنا چاہیے، پہلے دوسرے فتنوں سے نمٹیں گے۔ حضور کی وفات کو ابھی تھوڑے دن ہوئے، دشمن منہ کھولے ہوئے ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر نے کہا سب گھروں میں جا کر بیٹھ جاؤ، نہیں کرنا چاہتے ہو جہاد تو ابو بکر اکیلا منکرین زکات کے ساتھ جہاد کرے۔ یہاں پر تو پھر بھی بعض صحابہ نے توجہ، پھر بھی بعض صحابہ نے کو مشورہ دیا تھا، حالات سازگار نہیں ہے، لیکن جب مسئلہ مسیلمہ کذاب کا آیا،
حضور کے دور کے اندر ہی یہ کذاب پیدا ہو چکا تھا، نبوت کا دعویٰ کر چکا تھا۔ حضور کے دور میں تو اس کے خلاف جہاد نہ ہو سکا، حضور کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں حضرت صدیق اکبر نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اس مسیلمہ کذاب دجال کے خلاف فوج تیار کی۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ ختم نبوت کا ایسا ہے جو کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ کیا حضرات صحابہ نے مسیلمہ کذاب سے دلیل مانگی تھی؟ اگر تو نبی ہے تو دلیل دے، اپنی نبوت کو ثابت کر۔ نہیں، ابو بکر نے دلیل نہیں مانگی، عمر نے دلیل نہیں مانگی، اکابر اصاغر صحابہ نے دلیل نہیں مانگی، بلکہ حضرت صدیق نے کہا ایسے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے لیے علاج صرف جہاد ہے۔ کیا ہے؟ یہ بھی کوئی بات ہے؟ ہمارے بعض لوگ جن بیچاروں کو اس کا پتہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں بیچارے قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں، کیوں مخالفت کرتے ہو؟ نماز پڑھتے ہیں، کیوں ان کے مخالف ہو؟ وہ روزے رکھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں۔ کیا مسلمان اذان نہیں دلواتا تھا؟ کیا مسلمان نماز نہیں پڑھتا تھا؟ مسلمان کی ساری جماعت وہ کیا کلمہ نہیں پڑھتی تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا کلمہ پڑھتا تھا، کوئی اپنا الگ کلمہ نہیں بنایا تھا۔ نماز مسلمانوں والی، حج کا طریقہ مسلمانوں والا، زکات مسلمانوں کی طرح، سارے کے سارے کام مسلمانوں کی طرح۔ لیکن ان مسلمانوں والے کاموں کی وجہ سے کیا اس وقت صحابہ نے یہ کہا کہ یہ بیچارے ہمارے بھائی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ان کے خلاف جہاد نہیں ہے، یہ قبلے کی طرف منہ بھی کرتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود اگر کوئی ختم نبوت کا منکر ہے تو اسی طرح کافر ہوگا جس طرح لا الہ الا اللہ کا منکر تھا۔